السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جون کی 10 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ حکومت کا معیشت کو استحکام دینے کا پروگرام کامیاب رہا ہے اور اب ترقی کے حصول کی طرف پیش قدمی کی جائے گی۔ پاکستان کا اقتصادی سروے سن 2020-21 پیش کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے معیشت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تاہم حکومت کی بہتر پالیسیوں کی بدولت گزشتہ برس جولائی سے معاشی سرگرمیاں بحال ہونا شروع ہو گئیں اور وبا کے باعث بے روزگار ہونے والے 2 کروڑ افراد میں سے بیشتر برسرے روزگار ہو گئے ہیں۔ حکومت آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پارلیمنٹ میں پیش کرے گی۔ یہ تحریک انصاف کی حکومت کا تیسرا بجٹ ہوگا۔ بھارت کے شہر ممبئی میں ایک رہائشی عمارت دوسری عمارت پر گرنے سے 8 بچوں سمیت کم از کم 11 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی حکام کے مطابق یہ واقعہ شہر کے شمالی مضافاتی علاقے میں شدید بارش کے بعد آدھی رات کو پیش آیا۔ زخمیوں کو قریبی ہسپتالوں میں پہنچایا گیا ہے۔ ممبئی میں مانسون کے موسم کے دوران عمارتیں گرنا معمول ہے۔ بدھ کو موسم کی پہلی موسلا دھار بارش ہوئی تھی۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق اسلامی تعاون کانفرنس OIC نے جمعرات کے روز مکہ میں افغانی اور پاکستانی مذہبی عالموں کے درمیان افغانستان میں امن کے قیام کے بارے میں ایک آن لائن مذاکرات کی میزبانی کی۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفیر بلال اکبر نے کانفرنس کو بتایا کہ ان کا ملک افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن کا مطلب پاکستان میں امن ہے۔ سعودی عرب کے لیے افغان سفیر احمد جاوید جدیدی نے آن لائن شرکاء کو بتایا کہ انہیں امید ہے کہ یہ کانفرنس افغانستان میں خون ریزی کا خاتمہ کرے گی۔ OIC میں افغانستان کے مستقل نمائندے شفیق شمیم نے کانفرنس کی میزبانی پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ افغانستان میں جنگ صرف سیاسی طور پر ختم ہو سکتی ہے۔ ایسے میں جب افغانستان میں تشدد کے واقعات اور طالبان کی پیش قدمی میں اضافہ ہوا ہے، افغان عہدیدار پر اعتماد ہیں کہ وہ ہاتھ سے نکلنے والے 17 اضلاع پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ افغان نیشنل سیکیورٹی کے خلاف لڑائی میں طالبان کی حالیہ کامیابیوں کی وجہ یہ نہیں ہے کہ طالبان مضبوط ہیں، بلکہ ان کے بقول افغان سیکیورٹی فورسز جنگی حکمت عملی کے تحت خود پیچھے ہٹی ہیں اور بہت جلد ان اضلاع پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیں گی جن پر طالبان نے حالیہ دنوں میں قبضہ کر لیا تھا۔ وزارت دفاع کے ترجمان روح اللہ احمد زئی نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو بتایا کہ افغان فورسز عام شہریوں کی ہلاکتوں سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹی تھیں۔ اسی اثنا میں جب افغانستان میں عسکریت پسندوں اور حکومتی فورسز کے درمیان لڑائی جاری ہے، متحارب فریقوں کی مذاکراتی ٹیموں نے منگل کے روز قطر کے شہر دوحہ میں ملاقات کی ہے۔ دونوں ٹیموں نے وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے مطابق اس ملاقات کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے امن بات چیت کے عمل کو تیز کرنے اور امن مذاکرات کے ایجنڈے پر گفتگو کی ہے۔ USAID افغانستان کی کنٹری ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اور عالمی برادری کے مستقبل کے تعلقات کا زیادہ انحصار خواتین کے حقوق کے تحفظ سمیت کسی بھی سیاسی تصفیے، معاشی مواقع، سماجی اور سیاسی مواقع میں خواتین کو شامل ہونے پر ہوگا۔ ڈاکٹر ٹینا ڈولی جونز نے وائس آف امریکہ کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں کہا کہ اس ملک کے مستقبل کے لیے خاص طور پر اہم ہے کہ خواتین امن عمل میں شامل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت اس کا بغور جائزہ لے گی اور متعدد مختلف شعبوں میں خواتین کے حقوق اور خواتین کو بااختیار بنانے میں مدد جاری رہے گی۔ ڈاکٹر جونز نے کہا کہ امریکی افواج کے انخلاء کا افغانستان میں USAID آپریشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور اس بارے میں ان کی افغانستان کے صدر غنی اور صدر بائیڈن سے بات ہوئی ہے اور اس بات کو اہم قرار دیا گیا ہے
کہ امریکہ کی حکومت کا افغانستان کے عوام کے ساتھ رابطہ رہے گا اور وہ افغانستان کے پرامن اور خوشحال مستقبل کے لیے پرعزم ہیں۔ اقوام متحدہ میں میانمار انسانی حقوق کے ٹام اینڈریوز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ریاست کی میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھاری گولہ باری اور حملوں سے بچنے کے لیے دیہی علاقوں کے لوگوں نے قریبی جنگلوں کا رخ کیا ہے، جہاں انہیں خوراک، پانی اور پناہ گاہ دستیاب نہیں ہے۔ ملک اس وقت ابتری اور بدامنی کا شکار ہے اور فوج نے حکومت کا تختہ الٹنے کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہروں کو کچلنے کے لیے بے دریغ طاقت کا استعمال کیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق اب تک ملک میں 850 مظاہرین مارے جا چکے ہیں، لیکن فوجی حکومت ان اعداد و شمار کو رد کرتی ہے۔ میانمار سے اطلاعات مل رہی ہیں کہ حکام نے معزول سویلین رہنما آنگ سان سوچی کے خلاف بدعنوانی کے الزامات پر نیا مقدمہ دائر کیا ہے۔ سرکاری اخبار گلوبل نیو لائٹ آف میانمار کے مطابق انسداد بدعنوانی کے محکمے کو 75 سالہ رہنما کے خلاف ثبوت ملا ہے کہ انہوں نے اپنے مقام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بدعنوانی کی۔ اس کا تعلق سابق الزامات سے بھی ہے، جن کے مطابق انہوں نے $6 لاکھ نقدی اور سونے کی مد میں غیر قانونی رقوم حاصل کی، جبکہ نئے الزامات بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی فلاحی تنظیم کی زمین کا غلط استعمال کیا۔ اخبار کے مطابق اگر الزام ثابت ہو گیا تو سوچی کو 15 سال قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ نوبیل انعام یافتہ رہنما کے خلاف ان میں سے 2 الزامات پر آئندہ پیر کو کارروائی شروع ہوگی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے G7 اجلاس میں شرکت کے لیے برطانیہ پہنچنے کے بعد وہاں موجود امریکی فوجیوں سے خطاب کیا ہے۔ صدر بائیڈن نے رائل ایئر فورس کے میلڈن ہال اسٹیشن میں امریکی فضائیہ کے ارکان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس اڈے پر کرونا وائرس کو قابو میں رکھنے کے لیے عمدہ کام کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ امریکی صدر کی حیثیت سے ان کا پہلا بیرون ملک دورہ ہے۔ وہ G7 اور پھر نیٹو اجلاس میں شرکت کریں گے اور اس کے بعد مسٹر پوٹن سے ملاقات کریں گے۔ صدر بائیڈن چاہتے ہیں کہ امریکہ کو عالمی منظرنامے پر دوبارہ نمایاں کریں، سابق صدر ٹرمپ کے اقدامات پر خفا اتحادیوں کو یقین دلائیں اور مضبوط ہوتی آمرانہ قوتوں کے مقابلے پر جمہوریت کو واحد حل کے طور پر پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میدان میں واپس آ چکا ہے اور دنیا بھر کی جمہوریتیں سخت ترین چیلنجوں اور اپنے مستقبل کے مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے ساتھ کھڑی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم قوت کے ساتھ قیادت، اپنی اقدار کے دفاع اور عوام کی خدمت کے لیے پرعزم ہیں۔ صنعتی ملکوں کی تنظیم G7 کے سربراہان اس ہفتے کے اختتام پر برطانیہ میں ملاقات کر رہے ہیں۔ اجلاس کے ایجنڈے میں کرونا وائرس کی وبا سے عالمی بحالی، موسمیاتی تبدیلی، ٹیکس اصلاحات اور روس اور چین کی جانب سے درپیش چیلنجز پر غور شامل ہے۔ برطانیہ کے جنوب مغربی جزیرہ نما میں مقبول سیاحتی مقام کارنوال میں واقع کاربس بے میں 3 روزہ اجلاس جمعے کو شروع ہوگا۔ امریکہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور کینیڈا کے سربراہان کی سیکیورٹی کے لیے 6,500 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ برطانیہ کے بحری جنگی جہاز ساحلوں کے قریب گشت کر رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے بدھ کو کہا کہ وہ اتحادیوں سے روبرو ملاقات کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم جانسن نے کہا کہ وبا شروع ہونے کے بعد سے ہم سب رہنماؤں کے لیے یہ پہلا موقع ہے کہ روبرو ملاقات کریں۔ G7 اجلاس میں ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وبا سے متعلق نیا معاہدہ ہو جائے، اس پر کام ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم مشترکہ اقدار کے بارے میں بھی بات کریں گے، وہ سب کچھ جو ہم مل کر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ایجنڈا ہے۔ امریکی اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ نے خبردار کیا ہے کہ تاوان کی خاطر کیے جانے والے سائبر حملے بڑھتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات بدھ کو سینٹ کمیٹی کے اجلاس میں کہی، جو محکمہ انصاف کی آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ درخواست کے سلسلے میں ہوا تھا۔ ان سے پہلے بائیڈن انتظامیہ کے دوسرے اعلیٰ عہدیدار بھی حالیہ ہفتوں میں اس مسئلے پر تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ امکان ہے کہ 16 جون کو امریکی صدر جو بائیڈن اور ولادیمیر پوٹن کی ملاقات میں سائبر حملوں پر بات ہوگی۔
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پیر کو قانون سازوں کو بتایا تھا کہ صدر بائیڈن روسی ہم منصب پر واضح کریں گے کہ ذمہ دار ممالک اس طرح کے حملے میں ملوث مجرموں کی پشت پناہی نہیں کرتے۔ ایران کے ایک اہم صدارتی امیدوار عبد الناصر ہمتی نے بدھ کے روز کہا ہے کہ اگر انہوں نے ملک میں اگلے ہفتے ہونے والے انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی تو وہ امریکی صدر بائیڈن سے ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے مرکزی بینک کے سابق سربراہ نے ایسوسی ایٹڈ پریس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس ملاقات کے لیے امریکہ کو بہتر اور مضبوط اشارے دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں واپسی مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کے تناظر میں امریکہ ایران تعلقات کے لیے نہایت اہم ہے۔ 64 برس کے ہمتی ان 7 امیدواروں میں شامل ہیں جنہوں نے ایرانی سپریم کونسل نے ملک میں 18 جون کے روز سے شروع ہونے والے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ وہ صدارتی انتخابات کی دوڑ میں چیف جسٹس ابراہیم رئیسی سے پیچھے ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے پسندیدہ امیدوار ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق وائٹ ہاؤس نے ایجنسی کی جانب سے ہمتی کے بیان پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ عراقی حکام نے کہا ہے کہ 2 فوجی اڈوں پر اتحادی فوجیوں اور غیر ملکی کارکنوں پر راکٹ حملے کیے گئے ہیں۔ بدھ کو ہوئے ان حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عراقی فوج کے بیان کے مطابق بغداد کے شمال میں بلد ایئر بیس پر 3 راکٹ پھینکے گئے۔ چند گھنٹوں میں بغداد ایئرپورٹ کے قریب فوجی اڈے پر کم از کم ایک دھماکہ ہوا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ دھماکے کی وجہ راکٹ تھا یا ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ پاکستان اس وقت شدید گرمی کی لہر سے گزر رہا ہے جس میں اوسط درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہے۔ اس صورتحال میں ملک بھر میں بجلی کا بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے اور مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اس وقت مجموعی شارٹ فال 5000 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ بجلی موجود ہے لیکن ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن پر کام نہ ہونے کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کرنا پڑ رہی ہے۔ نیپرا نے بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ پر کے الیکٹرک سمیت بجلی تقسیم کار کمپنیوں سے جمعے کے صبح تک جواب طلب کر لیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نظام میں بجلی موجود ہے لیکن مینجمنٹ نہ ہونے کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اور اب کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ پاکستان میں بدھ کے روز کورونا سے بچاؤ کے لیے 1 کروڑ ویکسین لگانے کا سنگ میل عبور کر لیا گیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ملک میں اس سال کے آخر تک 7 کروڑ افراد کو ویکسین لگا دی جائے گی، لیکن طبی شعبے سے وابستہ ماہرین نے ملک میں ویکسینیشن کی موجودہ رفتار اور حکومت کی جانب سے طے کیے گئے ٹارگٹ کو قابل اطمینان قرار نہیں دیا ہے۔ پاکستان میں یومیہ کیسز میں مسلسل کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے اور ایک روز کے دوران کیسز کی تعداد گھٹ کر 1500 سے بھی کم ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1303 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ وبا کے شکار مزید 76 مریض چل بسے ہیں۔ بھارت میں ایک طرف جہاں دہلی اور ممبئی سمیت متعدد شہروں اور قصبوں میں لاک ڈاؤن کی بہت سی پابندیاں اٹھا لیے جانے کی وجہ سے عوام نے سکون کا سانس لیا ہے، وہیں جمعرات کے روز ایک دن میں کورونا سے ہونے والی اموات میں زبردست اضافے کی وجہ سے لوگ تشویش میں بھی مبتلا ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق جمعرات کے روز ایک دن میں کورونا سے ہونے والی اموات کی تعداد 6148 ہے، جو وبا کے آغاز سے لے کر اب تک کی ایک دن کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اسی کے ساتھ یہ تنازعہ ایک بار پھر زندہ ہو گیا ہے کہ بھارت میں کورونا سے ہونے والی اموات کی اصل تعداد چھپائی جا رہی ہے۔ امریکہ میں کورونا کیسز کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، لیکن وائٹ ہاؤس کی کووڈ-19 ریسپانس ٹیم نے منگل کو کورونا وائرس کی قسم ڈیلٹا کو بالخصوص نوجوانوں کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی کووڈ-19 ریسپانس ٹیم کی ورچوئل نیوز بریفنگ کے دوران امریکہ کے صحت عامہ کے نگراں ادارے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی ڈائریکٹر روشیل ویلنسکی نے صحافیوں کو بتایا کہ گزشتہ چند ہفتوں سے یومیہ کیسز کی اوسط تعداد میں 30% کمی ہوئی ہے۔
दूसरी जानिब वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर एंथोनी फाउची ने कहा है कि कोरोना वायरस की मुख्तलिफ अक़साम ख़तरे का बाइस बनी हुई हैं, बिलखुसूस डेल्टा किस्म जिसकी सबसे पहले भारत में तशख़ीस हुई थी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की किस्म डेल्टा की गिरफ्त बरतानिया में मजबूत होती जा रही है और उसके ज़्यादातर केसेस नौजवानों में देखने में आ रहे हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिससे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलिएगा। खालिद हमें इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।